ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے، فال کے تیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب شیطانی کام ہیں اور برے کام ہیں، اور جب تم ان سے بچو گے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ رب العزت نے اس آیت میں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں ایک شراب ہے، ایک جوا ہے، فال کے تیر ہیں، بت پرستی ہے، کہا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم جا بجا انسان کو حلال کی دعوت دیتا ہے اور حرام سے انسان کو روکتا ہے، اور حلال کے شریعت نے فوائد بیان کیے اور حرام کے نقصانات بیان کیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی رائج ہیں جو حرام ہیں، لیکن ان سے عموماً نہیں بچا جاتا، یا انسان بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہر گناہ معاف ہے تو یہ بھی معاف ہو جائے گا، اور وہ اسی حرام میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو میں 5 صورتیں ایسی عرض کروں گا کہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور وہ 5 بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور وہ سب حرام کی شکلیں ہیں، اور عموماً لوگ ان میں مبتلا ہیں، تو ان کے برے اثرات آج ہماری اولادوں میں منتقل ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش ہو ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بڑا گناہ جو اس وقت معاشرے میں پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے سود کا گناہ۔ شریعت نے حلال چیزوں کا تذکرہ کیا، حرام سے بچایا، ان حرام میں ایک گناہ جو معاشرے میں ہے وہ سود کا گناہ ہے، کہ یہ وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تم سود کو چھوڑ دو اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ قرآن کریم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اگر تم سود کھانے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور میرے حبیب کا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور وہ گناہ سود کا گناہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اگر کسی سے جنگ کرے، اللہ کا رسول کسی سے جنگ کرے تو یقیناً اس کی تو شکست ہے۔ خدا سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ خالق سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کا نتیجہ رسوائی، بدنامی، ذلت، اور پھر آگے جا کر اولاد کا فحاشی اور یعنی بے حیائی میں پڑ جانا، نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، گھر کے سکون کا ختم ہو جانا، یہ سارے اس کے برے اثرات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھانے والے ہیں، جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ تو جیسے ایک آدمی جنون کی حالت میں ہو یا کسی پر جنات کے اثرات ہوں تو اس وقت وہ اپنی حالت پہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، اسی طرح ان کی حالت ہوگی، یہ اعتدال پر باقی نہیں ہوں گے اور ان کا جسم ڈگمگا رہا ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا یہ وہ انسان تھا جو سود کے گناہ میں تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج کے دور میں ایک یہ گناہ بھی پھیل رہا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود کے 70 درجے، یعنی گناہ کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں گناہ میں۔ ایسرھا، سب سے ہلکا درجہ، ان ینکح الرجل امہ، جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ زنا خود کتنا بڑا گناہ، اور پھر زنا اگر اپنی ماں سے ہو کتنا بڑا، اور پھر وہ بھی سب سے ہلکا درجہ ہے، تو جب سب سے ہلکا یہ ہے تو 69 درجے اور کتنا گناہ ہوگا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شارع کے نزدیک اس گناہ کی ہولناکی اور قباحت کتنی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر فرمایا سب پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کون کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، جن کے لیے ہستی کا نظام بنا، وہ اس شخص پہ لعنت کر رہے ہیں جو سود کھاتا ہے، سود دیتا ہے، سود لیتا ہے۔ ہم اس سے تو ڈرتے ہیں کوئی بزرگ بد دعا نہ دے دے، امام الانبیاء کی بد دعا سے نہیں ڈرتے، سرکار دو عالم کی بد دعا سے نہیں ڈر رہے۔ وہ فرما رہے ہیں حضور کہ اللہ اس پر لعنت کرے جو شخص سود کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں۔ کوئی بینکوں میں پیسے رکھ کر اس سے سود لے رہے ہیں، کوئی کسی سے قرضہ مانگنے آ رہا ہے، وہ اس کو قرضہ دے رہا ہے اور اس سے سود لے رہا ہے کہ آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا لیکن آپ مجھے 1,00,000 کے ساتھ 1,25,000 روپے 1,20,000 واپس کرو گے، ہر مہینہ مجھے اتنا اتنا نفع دو گے۔ یہ سود ہے کہ اسے قرض کی ضرورت ہے اور ہم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایک آدمی پرائز بونڈ خرید رہا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ انعام لے رہا ہے، نام آتا ہے اس پر انعام لے رہا ہے، یہ سود ہے۔
معاشرے میں اس وقت سود کی بڑی شکلیں رائج ہیں، اور عموماً اس میں ہم پڑھے ہیں، ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ آج صرف مسلمان چاہتا ہے پیسے کی گنتی بڑھے، 2 ہیں 4 ہو جائیں، 4 ہیں 8 ہو جائیں، حلال ہے حرام ہے اسے اس سے کوئی سروکاری نہیں، جائز ہے ناجائز ہے اسے اس سے کوئی سروکاری نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلی چیز آپ نے جس سے منع فرمایا وہ منع فرمایا سود کے گناہ سے، کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے میرا معمول تھا، میں قبرستان جاتا تھا اور وہاں جا کر میں فاتحہ پڑھتا، دعا کرتا۔ ان کے والد صاحب کی قبر تھی، کہاں میں وہاں حاضری دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں وہاں فاتحہ پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، جب واپسی جانے لگا تو ایک قبر سے مجھے آواز آ رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے اپنے کان لگائے تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو کہتے میں نے کچھ دیر وہاں فاتحہ پڑھی، پھر میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، اور بڑی سخت عذاب کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے میں کنارے پر جا کر بیٹھ گیا، ایک شخص قبرستان میں آیا جو مردوں کے بارے میں، قبر والوں کے بارے میں متعارف تھا، اسے پتہ تھا۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے، اس نے کہا یہ قبر والا تھا تو دیندار، نمازی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن یہ سود پر پیسہ دیتا تھا، سود کے گناہ میں تھا۔ تو کہا شاید اسی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں ہماری کمائی حلال کی ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، پہلا گناہ جس سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں وہ سود کا گناہ۔ نمبر 2، آج ہمارے معاشرے میں جوا بھی عام ہو رہا ہے، نوجوان نسل آج جوئے میں پڑتی جا رہی ہے، اور جوئے کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو شراب کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے ایمان والو، تم شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے، فال کے تیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے جوئے کا تذکرہ بت پرستی کے ساتھ کیا، جوئے کا تذکرہ شراب نوشی کے ساتھ کیا، اور خطاب کیا تمام ایمان والوں کو، اور آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو، امر کا صیغہ ہے، بچو اس سے، اور وجہ بیان کی کہ یہ شیطان کا کام ہے، یعنی مسلمان کا کام نہیں ہے وہ جوئے کا کام کرے۔ آگے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے یہ تمہارے درمیان میں ناچاکی ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرت ڈالتا ہے، اور یہ شیطان تمہیں روکتا ہے نماز سے، اللہ کے ذکر سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ باز نہیں آتے ہو؟ تو اللہ نے کتنے سخت الفاظ میں وعید کی اور وجہ بتائی کہ جوا اور شراب یہ وہ گناہ ہے جس کے ذریعے آپس میں نفرتیں اور بغض ہوتا ہے۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ جوئے میں انسان ہار جائے، دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے مارنے کے دھرپے ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ میں پڑنے والا نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، اگر کوئی شخص اپنے ساتھی سے صرف یہ کہتا ہے آؤ جوا کھیلے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اس پر بھی یہ صدقہ دے، یعنی جوئے کی جو اس نے دعوت دی ہے، ابھی جوا کھیلا نہیں، صرف دعوت دی کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو چاہیے صدقہ دے، اللہ سے معافی مانگے، اس نے جوئے کی دعوت دی۔ تو جس کی دعوت دینے میں اتنا گناہ ہو وہ جوا کھیلنے میں کتنا گناہ ہوگا۔ تو آج معاشرے میں جوئے کی مختلف صورتیں رائج ہیں، مثلاً یہ بھی جوا ہے کہ آج دیکھتے ہیں کرکٹ ٹیمیں ہیں، سب مل کر فیس دے رہے ہیں، انٹری کی فیس ہوتی ہے، سب جمع ہوتی ہیں، بعد میں جس کو فتح ملتی ہے، جو جیتتا ہے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اچھی کارکردگی انہی پیسوں میں سے انعام ہے، ہار گیا کچھ نہیں ملتا، جیت گیا اسے انعام دے رہا ہے، سب نے فیسیں جمع کی ہیں، یہ جوئے کی قسم ہے۔
آج کرکٹ پہ جوا لگ رہا ہے، کرکٹ ہو رہا ہے تو اس پہ جو جیتے گا ایک طرف ایک آدمی جوا لگا رہا ہے، دوسری طرف دوسرا، فلان جیتا تم مجھے اتنا دینا، دوسرا کہتا ہے فلان جیتا تم مجھے دو گے، نہیں تو میں تمہیں دوں گا۔ کھلاڑیوں پہ جوا لگتا ہے، ہر بال پہ جوا لگتا ہے، اس بال پہ اس نے سنگل ڈبل چوکا چھکا مارا، کرکٹ پہ جوا ہے، فٹ بال پہ جوا لگ رہا ہے۔ آج جو انسان موبائل پر جوئے کی کتنی قسمیں ہیں، ویڈیو گیم کے ذریعے جوا ہو رہا ہے، لوگ پیسوں کے ذریعے سے موبائل پہ مختلف ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں۔ یعنی آج صرف یہ ہے کہ پیسہ بڑھے، باقی اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ حرام ہے ناجائز ہے، نہیں، بس آمدنی بڑھنی چاہیے۔ تو جہاں سود کا گناہ بڑھ رہا ہے، نمبر 2 جوئے کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے، نمبر 3 جو معاشرے میں بڑھ رہا ہے چوری کا گناہ، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، مختلف قسم کی چوریاں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کا ذاتی مال چوری کر کے لے جا رہا ہے، کوئی سامان چوری کر کے لے جا رہا ہے، کوئی کسی کی بے خبری میں اس کی چیز اٹھا رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ جس کے ہاتھ جو آ جائے وہ اسے غنیمت سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ احساس ختم ہو گیا کہ شریعت تو یہ کہتی ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ہے، اور یہ عبرتناک سزا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے سخت الفاظ میں اس گناہ پہ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پہ کہ وہ انڈا چوری کرتا ہے، اس پہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، رسی چوری کر رہا ہے ہاتھ کٹ رہا ہے، یعنی حقیر دنیا کی خاطر اپنی عظیم نعمتیں جو رب نے عطا فرمائی وہ ان کو ضائع کر رہا ہے، تو یہ گناہ بھی بڑھ رہا ہے۔ نمبر 4 چوتھی چیز معاشرے میں جو گناہ بڑھتا جا رہا ہے وہ چھینا چھپٹی غصب، دوسروں کی چیزوں پر اسلحے کے ذریعے سے غصب کر دینا، طاقت کے ذریعے سے دوسرے کا مال کھا لینا، قوت کے ذریعے سے دوسرے کا مال چھین لینا، اسلحے کے زور پر دوسرے کا مال لے لینا، یہ بھی غصب ہے۔ اس کی بھی مختلف صورتیں آج معاشرے میں رائج ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کا مال لے رہا ہے، یا تو اقتدار کی وجہ سے کسی کی زمین پہ غصب کر رہا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، قوت ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کی زمین کو غصب کر رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، جس نے ایک بالش کسی کی زمین غصب کی، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ایک بالش زمین جس نے غصب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ کتنے جن کا کاروبار یہی ہے، دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنا، دوسروں کے مال کو ناحق کھانا، شریعت تو اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے تو فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی رضامندی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں۔ اس لیے اگر کوئی زبردستی کسی سے کہتا ہے مجھے دعوت کرو، کھانا کھلاؤ، حالانکہ وہ راضی نہیں ہے، تو یہ بھی غصب کی ایک صورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں غصب کی صورتیں بھی رائج ہیں معاشرے میں۔ نمبر 5واں جو گناہ معاشرے میں بڑھ رہا ہے وہ رشوت کا گناہ ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ہر شعبے میں بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً سرکاری محکموں میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کا نام ہی بدل دیا، نام ہو گیا چائے پانی۔ تو گناہ کا نام بدلنے سے وہ حلال تو نہیں ہوتا۔ اب کوئی شراب کا نام بدل دے، زنا کا نام بدل دے، سود کا نام بدل دے، تو وہ چیز حلال تو نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب نے حرام کیے وہ حرام ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج جس جگہ جائیں رشوت کی بات ہے، جس آدمی کا جو محکمہ ہے اس کے ذمے ہے فیصلہ کرنا، جج ہے وہ بھی رشوت لے رہا ہے، جس کے ذمے ہے اپنی قانونی کارروائی کرنا پولیس کا محکمہ، وہ بھی مقدمہ تب درج کرے گا جب پہلے رشوت لے گا، ملزم کو تب اٹھائے گا جب پہلے رشوت لے گا۔ اوپر سے نیچے تک جس کا جتنا بس چل رہا ہے حرام کھانے پر وہ کھا رہا ہے، اور عموماً انسان ڈر نہیں رہا کہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔
رب العالمین ڈھیل ضرور دیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ گرفت کرتا ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی بھی آج حرام کی صورتیں معاشرے میں رائج ہیں، آپ دیکھ لیں یہ حرام جمع کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ پیسہ تو آ جاتا ہے، ادھر بیٹا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، جتنا پیسہ لے کر آیا بیٹے کو کبھی ایک اسپتال کبھی دوسرے اسپتال، کبھی ایک ڈاکٹر کبھی دوسرے کے پاس، جو پیسہ جمع ہوا وہ سارا رپورٹوں میں، وہی سارا میڈیسن میں، ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا۔ کوئی جھگڑا ہوا تھانوں میں کچہریوں میں چلا گیا۔ اللہ جب کسی مال میں برکت نہیں دیتا وہ ناجائز راستوں میں لگتا ہے، اور جب اللہ کسی مال میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلال راستوں پہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آج یہ مال بڑا، رشوت کا عیاشی بڑھ گئی، خواہشات بڑھ گئی، تو مال تو آ رہا ہے لیکن ناجائز جگہ پہ صرف ہو رہا ہے۔ عموماً جو اس میں پڑے اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دی۔ ناقابل یقین سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک پولیس افسر تھا، رشوت کے گناہ میں تھا، باز نہیں آتا تھا، ساری زندگی رشوت میں۔ جب انتقال ہوا لے کر گئے قبرستان، ایک جگہ قبر کھودی، لاش رکھتے تھے، قبر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی تھی، لاش اندر جاتی نہیں تھی، بالکل ٹیڑھی ہو گئی، اندر کرتے لاش نہ جاتی۔ دوسری جگہ قبر کھودی، وہ بالکل ٹیڑھی ہو گئی، لاش اندر کرتے نہ جاتی۔ تیسری جگہ قبر کھودی، پھر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی، لاش اندر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، کراس میں ہو جاتی۔ چوتھی جگہ کھولی، پھر ہو گئی تو بڑی مشکل سے اندر دبایا، اور اوپر سے انہوں نے ٹائلیں وغیرہ رکھی۔ جیسے آگے بڑھے تو یوں ایک دراڑیں پڑ گئی اور دھواں نکلنے لگ گیا، تو سب کو محسوس ہو رہا تھا یہ عذاب ہے، فوراً وہاں سے نکلے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی یہ چیز دکھا دیتا ہے کہ ایک آدمی حرام میں پڑا، اس کے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے واقعہ لکھا مکافات عمل میں کہ ایک شخص تھا، رشوت کے گناہ میں تھا، ساری زندگی رشوت لینا اس کا کام تھا، باز نہیں آتا تھا۔ 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ رشوت سے بڑی جائیداد، دولت، پیسہ بہت اکٹھا کر دیا۔ جب بیٹے جوانی میں پہنچ گئے تو اب ایک بڑا بیٹا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ یہ بنوئی بڑا سمجھدار ہے، اس کو راستے سے ہٹاؤں، کل کو یہ ہمارے باپ کی میراث میں بہنوں کے ذریعے حصہ نہ مانگے۔ تو اس کے بڑے بیٹے نے بنوئی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بنوئی کو کسی طرح خبر ہو گئی۔ تو جب یہ قتل کے لیے آیا تو اس نے الٹا اس کو قتل کر دیا، تو بڑا بیٹا تو قتل ہو گیا۔ اب اس رشوت کھانے والے کا جو دوسرا بیٹا تھا، یہ گاڑی چلا رہا تھا، لاہور کے پل پر تھا، اچانک گاڑی میں حادثہ ہوا، آگ لگ گئی، وہیں گاڑی میں جھلس کے مر گیا۔ قیمتی گاڑی جو اس طرح اس پیسے سے جمع کی تھی، لاکھوں روپے کی گاڑی بھی گئی، بیٹا بھی گیا۔ تیسرا بیٹا تھا، اس کی دکان تھی VCR کی، وہ اس وقت لوگوں کو VCR کرائے پہ دیتا تھا، تو وہ بیٹا کسی نے کرائے پہ مانگا تو وہ VCR اور LCD لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں نیچے گرا، گاڑی گزر گئی اوپر سے، وہ بھی مر گیا۔ چوتھا بیٹا رہ گیا، اس نے دیکھا 3 تو چلے گئے، اب صرف 2 بہنیں ہیں اور میں ہوں، کہا جائیداد پہ قبضہ تب ہوگا جب ان بہنوں کو راستے سے ہٹا دوں۔ تو اس نے پلاننگ بنا کے اسلحہ لیا، بہنیں رات سوئی ہوئی تھی، گھر آئی ہوئی تھیں، اور اس نے اپنی ہی 2 بہنوں کو قتل کر دیا۔ اب 2 بیٹیاں ادھر ہو گئی قتل، 3 بیٹے ادھر، یہ صرف ایک بچا، سوچ رہا تھا سارا باپ کا سرمایہ میرے پاس ہوگا، اپنے لیے بڑی جگہ خرید دی۔ جب بنا رہا تھا تو وہی جو بنوئی تھے انہوں نے دیکھا ہماری بیویوں کو اس نے ناحق قتل کیا، تو عین اسی کے سامنے جو یہ پلازا بنا رہا تھا وہ دونوں آئے اور وہیں پر انہوں نے گولیاں مارتے 30 گولیاں مار کے وہی قتل کر دی۔ 4 بیٹے بھی گئے، 2 بیٹیاں بھی چلی گئیں۔ بیوی کو جب خبر پہنچی کہ یہ حادثہ ہوا، 2 بچیاں بھی، یہ بھی ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب باپ رشوت لینے والا موجود ہے، سارا خاندان جا چکا ہے۔ اللہ کا قانون عادل ہے، کبھی انسان نہ سمجھے میرے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا۔ یہ کائنات کا نظام بنانے والا ایک خالق موجود ہے، ایک طاقتور ذات موجود ہے، وہ لمحے لمحے سے واقف ہے، ہماری ہر ادا سے واقف ہے، ہمارے ہر گناہ اور عمل سے واقف ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے، کہیں انسان کل یہ نہ کہے یا اللہ تو نے مجھے مہلت نہیں دی۔ اس نے تو فرعون کو بھی مہلت دی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے تو نمرود قارون کو بھی مہلت دی، آج کیوں نہیں دے گا؟
تو میں عرض کر رہا ہوں یہ گناہ ایسا بڑھتا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ ہر آدمی، دیندار لوگ بھی مبتلا ہو رہے ہیں کہ جی رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، کام بنے گا، تم نیت ٹھیک کرو، اللہ سے عقیدہ مضبوط کرو، اللہ تمہارے تھوڑے میں برکت ڈالے گا۔ حلال کا مال تھوڑا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، یہ حرام کا مال زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک طرف ایک مزدور کمائی کرتا ہے اپنے پسینے کی، وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، سکون کی زندگی۔ دوسری طرف ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، اسے سکون نہیں مل رہا، ہر وقت ہر لمحے بیتاب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی زندگی کا یہ حرام کا گناہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حرام کی مختلف صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا رشوت کے گناہ میں، ہر ایک سے مال لیتا، اسے سرکاری عہدوں پہ لے جاتا، لیکن اس کی فیس تھی اور وہ رشوت کے ذریعے وہ فیس لیتا تھا۔ کافی پیسہ اس نے اکٹھا کر دیا، آخر موت کس طرح آئی؟ صبح کے وقت اپنے لان میں گھوم رہا تھا، واک کر رہا تھا، ایک مچھر نے کاٹ دیا، بس وہ زہریلا مچھر تھا، جسم سوج گیا، لے کر آئے، علاج کرتے رہے، 1 مہینہ علاج ہوا، کوئی افاقہ نہ ہوا، اسی بیماری میں چلا گیا۔ جو مال اکٹھا ہوا تھا وہ سارا علاج پہ لگ گیا۔ اللہ کو مارنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت تو نہیں، ایک مچھر کا کاٹ لینا ہمارے لیے کافی۔ پچھلے دنوں میں آپ نے پڑھا بخار تھا، بخار کیا تھا؟ مچھر کاٹتا ہے، ملیریا ایک مچھر کاٹ رہا ہے، اور وہ کاٹ دے انسان اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان جو کہتا ہے میری طاقت، میری قوت، میری جوانی، میری رانائی، او بھائی عارضی طاقت اللہ کی ذات کی طاقت، انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی۔ رب العالمین کا ایک امر آ جائے، الا لہ الخلق والامر، فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، انسان تو ہر لمحے مجبور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حرام کی ناجائز صورتیں بہت سی رائج ہیں۔ ایک آدمی سامان لینے جا رہا ہے، سامان 4000 کا، وہ بل بناتا ہے 7000 کا، کہتا ہے 500 آپ بھی رکھ دینا، بل 7 کا بنا دو تاکہ وہاں سے 7 وصول کر دو۔ خیال پیدا نہیں ہو رہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ شام جاتا ہے، جی میں نے بیٹوں کے لیے روزی کمائی، حرام کمائی، اولاد کو حرام کھلا رہا ہے، پھر امید رکھے گا یہ صوم و صلات کا پابند ہو، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، نیک دیندار پرہیزگار بنے گا۔ تو نے اس کو جو کھلایا وہ حرام، اس کے نتائج تو سامنے آئیں گے۔ ایک آدمی دھوکہ دے کے پیسہ لے رہا ہے، حرام کی مختلف صورتیں ہر آدمی جان رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے آج معاشرے میں جانتا نہ ہو کہ میں ناجائز کر رہا ہوں یا جائز کر رہا ہوں، ہر آدمی کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے، لیکن انسان اندر سے کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، تقوی کمزور ہو گیا، اس نے سمجھا کہ حرام سے راستے بنیں گے، ضرورتیں پوری ہوں گی، حالانکہ اللہ نے برکتیں حلال میں رکھی۔ حضرات صحابہ سلف کی زندگی کیسی تھی؟ ایک صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ، المستدرک علی الصحیحین میں شعب الایمان میں روایت ہے، یہ صحابی نماز کے لیے گئے، پیچھے جو ان کا ساتھی تھا وہ اونٹ فروخت کرتے تھے، تو جب حضرت نماز پڑھ کے آئے تو وہی جو اونٹ فروخت ہو رہے تھے ان میں سے ایک آدمی نے وہ اونٹ خرید لیا تھا، اونٹ لے جا رہا تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی خریدا ہے۔ کہا تم نے کس نیت سے خریدا ہے؟ گوشت کھاؤ گے یا سفر کرو گے؟ کہا حضرت میری نیت یہ ہے کہ میں سفر کروں گا، حج کے سفر پہ جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اس کے پاؤں کے کھر کے نیچے زخم ہے، اور تم ایسا کرو یہ واپس کر لو، دوسرا لے لو، اس میں زخم ہے، تمہارا سفر طویل ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ نہ بتاتے مجھے تو پتہ نہ چلتا، پاؤں کے نیچے زخم ہے وہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ صحابی رسول حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے، مگر ضروری اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کی وضاحت کرے، تو اس میں عیب موجود تھا اس لیے میں نے وضاحت کر دی، تم یہ واپس کر دو، اس کی جگہ دوسرا اونٹ خرید لو۔ تو سلف اتنی احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کر گئے۔ شعب الایمان میں حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کے پاس ایک چادر تھی، چادر میراث میں ملی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا اس کی قیمت کتنی ہے۔ کہا میں یہ فروخت کرنے آئی ہوں، آپ کتنے کی خریدیں گے؟ تو پھر کہا ایسا کرو آپ 60 درہم دے دو، مجھ سے لے لو۔
حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ نے کہا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا آپ 70 دے دو، فرمایا نہیں زیادہ ہے، تم جاؤ یہ ساتھ والے دکاندار سے پوچھو وہ کتنے میں لے گا، کیا قیمت ہے اس کی۔ وہ دکاندار کے پاس گئے کہ اگر ایسی چادر ہو تو کتنے میں ہوتی ہے؟ اس نے کہا 120 درہم۔ فرمایا اب آؤ، واپس آئی تو حضرت نے کہا جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھو 125 درہم میں چادر مجھے اگر وہ بیچنا چاہیں تو میں 125 درہم میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو گھر والے 60 درہم پہ بھی راضی ہیں، 125 پر تو اور بطریق اولا راضی ہوں گے۔ تو انہوں نے 125 درہم دیے اور خاتون سے چادر لے لی۔ اندازہ کیجئے 60 درہم کی چادر ہے، 125 درہم میں لے رہے ہیں۔ یہ تھی امانت، سلف میں تھی دیانت۔ اس امانت اور دیانت میں اللہ نے ان کے رزق میں برکتیں ڈالی تھی، اللہ نے انہیں اعمال کی توفیق دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے۔ انسان حرام میں لگتا ہے اللہ عبادت کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو بڑے نمازی ہوتے، حرام میں لگے، فجر کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، رفتہ رفتہ ظہر عصر گئی، اب جمعے تک آ گیا۔ پہلے 1.5-2 سپارے تلاوت کی توفیق تھی، مہینوں گزر گئے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ پہلے زبان پہ ذکر و اذکار تھا، اب منہ میں گھٹکا، ماوا، سگریٹ، ذکر اذکار چلا گیا۔ پہلے اعمال کی توفیق تھی، کبھی حج عمرہ، کبھی اللہ کے نام پہ خرچ، اب عیاشی فحاشی، کبھی 2 لاکھ کا موبائل، کبھی 2.5 لاکھ کا، کبھی ایک جگہ وزٹ کے لیے، کبھی دوسری جگہ۔ کیوں؟ خدا اس مال میں برکت نہیں دے رہا، اپنے راستے میں لگا نہیں رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہر آدمی کے لیے سزا اسی نوعیت کی اللہ اس کو دے رہا ہے، لیکن انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ باتیں سخت ضرور ہیں لیکن یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اسی سے انسان اعتدال پہ آئے گا۔ اسلام صرف اعمال تک کا دین نہیں ہے، شریعت نے ہمیں معاملات سکھائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، صحابہ نے کیے۔ معاملات کا دین بڑا مشکل دین ہے، لیکن یہ دین آ جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اللہ اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ جو مسائل پھنسے ہوں اللہ ان کا حل نکال دیتا ہے، پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ ہماری نیت اللہ سے درست ہو، اللہ سے مانگیں گے اللہ حلال سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ رب العالمین تو قادر ذات ہے، صرف ہمارے مانگنے اور حسن نیت کی بات ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے حالات میں۔ یہ 4 آدمی مسجد حرام میں جمع تھے اور چاروں بڑے پائی کے لوگ ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، ایک ان کے بھائی مصعب اور دوسرے ان کے بھائی عروہ بن زبیر۔ 2 بھائی تھے، ایک عبداللہ بن زبیر تھا، ایک عبد الملک بن مروان تھا۔ چاروں بیت اللہ میں جمع تھے، تو چاروں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو چاروں ایک ایک دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے حرم کی سلطنت عطا کر دے، مکہ اور مدینہ کی، مجھے مکہ کی سلطنت مل جائے یا میری حکومت آ جائے اور لوگ ماتحت ہوں، میں شریعت کی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کر دوں۔ دوسرے تھے حضرت مصعب، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں 2 چیزیں چاہتا ہوں، نمبر 1 عراق کی گورنری آ جائے، نمبر 2 عورتوں کے نام لیے، ایک تھیں سکینہ بنت حسین، ایک عائشہ بنت طلحہ، یہ دونوں میرے نکاح میں آ جائیں۔ تیسرا تھا بادشاہ عبد الملک بن مروان، اس نے دعا کی کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، یہی خلافت میرے پاس آ جائے اور یہ سلطنت مجھے مل جائے۔ چوتھے تھے حضرت عروہ بن زبیر، انہوں نے دعا کی، انہوں نے اللہ سے مانگا یا اللہ میں صرف 2 چیزیں مانگتا ہوں، نمبر 1 اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، عذاب سے میری حفاظت فرما، جہنم سے بچ جاؤں، جنت عطا فرما۔ نمبر 2 یا اللہ یہ جو علم حدیث ہے میں نقل کرتا ہوں، اس علم کو میرے ذریعے سے آگے نقل کر اور امت میں یہ فیض پہنچ جائے کہ میری زندگی حدیث نقل کرنے میں، بیان کرنے میں گزر جائے، یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ چاروں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے چاروں کی دعا قبول فرما دی۔ عبداللہ بن زبیر کی حکمرانی بھی مکہ میں آ گئی، مصعب بن زبیر نے جو مانگا وہ نکاح بھی ہو گیا، عراق کی گورنری بھی مل گئی، عبد الملک بن مروان نے سلطنت مانگی وہ بھی مل گئی، عروہ بن زبیر نے دعا کی تھی علم حدیث مجھ سے نقل ہو، اللہ نے وہ بھی قبول کی۔ آج ذخیرہ حدیث میں اکثر احادیث جو نقل ہوتی ہیں، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات عروہ بن زبیر کے حوالے سے آگے نقل ہوئیں، حضرت اسماء کی دیگر روایات۔ پھر عبد الملک کہتا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھ لے، کہ اس نے دوسری دعا کی تھی یا اللہ مجھے جنت دے اور یقین
یقیناً اللہ نے سب کی دعائیں قبول کی ہیں تو اس کی بھی دعا قبول ہوگی، یہ جنتی آدمی ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تو سب عطا فرماتا ہے، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، دعا کی کمی ہے، ورنہ انسان اگر اللہ سے مانگے صدق دل کے ساتھ کہ اللہ پاکیزہ رزق دے، اعمال والی زندگی دے، اطاعت والی زندگی دے، تو رب العالمین تو قادر ذات ہے۔ دیکھیں اللہ کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین تو ایسا قادر ہے، بسا اوقات بغیر کھائے پیے بھی اللہ زندہ رکھتا ہے۔ ہماری کمائی کا مقصد تو کھانا پینا ہے، اسی لیے آج کما رہے ہیں کہ کھانا پینا اچھا ہو۔ رب العالمین وہ ذات ہے جو بغیر اس کے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اگر زندگی میں اعمال اور تقوی ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، یہ بڑا ظالم انسان گزرا۔ اس دور کے ایک بڑے اللہ والے بزرگ اور تابعی تھے عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی۔ عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تو اس گناہ سے بھاگا، تو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آئے دن بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ حجاج کو نصیحت کی، حجاج تو بڑا بدبخت تھا، ظالم انسان تھا، 1,00,000 سے زائد افراد کو تو اس نے ناحق قتل کیا، موت کے وقت بھی 20,000 قیدی ناحق اس کی جیل میں تھے۔ تو جب اس تابعی نے اس کو نصیحت کی تو اس نے غصے میں کہا اس کو جاؤ فلاں بند کمرے میں بند کر دو۔ ایک کمرہ ایسا تھا کہ وہ بالکل بند تھا، اس میں کوئی روشن دان نہیں تھا، کوئی سوراخ نہیں تھا، ہوا کے آنے جانے کے کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل تاریک اور بند کمرہ تھا۔ حجاج نے کہا اس کو وہاں بند کرو تاکہ یہ بھوکا پیاسا مر جائے، اس کی کیا مجال مجھے نصیحت کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ اب واقعہ لکھنے والے بہت بڑے عالم ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، وہ فرماتے ہیں 15 دن کے بعد حجاج بن یوسف کو یاد آیا کہ وہ تو میں نے اس کو قید کیا تھا، کہا چلو جاتے ہیں اس کا دروازہ کھول کر، لاش میں بدبو ہوگی باہر نکالتے ہیں، کھڈا کھدوا دیا، کہا یہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں، 15 دن ہو گئے مر گیا ہوگا، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ حجاج بن یوسف اپنے کارندوں کے ساتھ آیا اور آ کر جیسے ہی باہر سے تالا کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی نماز پڑھ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی نماز پڑھ رہے تھے، 15 دن سے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیا، ہوا کے آنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ بھی تو قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اللہ نے 15 دن بغیر کھائے زندہ رکھا۔ بتانا چاہا حجاج کو تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بغیر کھائے یہ مر جائیں گے؟ باقی رکھنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، جیسے غذا کھا کر انسان زندہ رہتا ہے، اللہ چاہے بغیر غذا کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ حجاج بن یوسف سمجھ گیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معافی مانگنے لگا کہ معاف کر دو مجھے، کہا اللہ تجھے معاف کرے، فوراً چھوڑ دیا، ان کو رہا کر دیا، حضرت گھر کی طرف چلے آئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد 15 دن بغیر کھائے تاریک جگہ پر قید تھے، اللہ نے حیات عطا فرما دی۔ ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ذات، ہماری صرف فکر مندی پیدا ہو جائے، رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، درد دل سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ کی مدد نصرت آج بھی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خطبات ہیں، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں حضرت نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے مجھے ایک نوجوان کا جرمنی سے خط آیا، اور وہ پاکستان کا ہی رہنے والا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں جرمنی گیا تھا، لیکن وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر میری زندگی فسق و فجور میں، گناہوں میں گزرتی گئی، نماز روزہ اعمال تلاوت سب مجھ سے چھوٹ گئے، مسجد کا ماحول مجھ سے چلا گیا۔ رفتہ رفتہ حالت ایسی ہو گئی کہ وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی، عشق ہوا اس سے تو میں نے اس سے شادی کر دی، تو اب وہ غیر مسلم لڑکی میرے ساتھ رہتی، تو دین سے دور ہو گئے۔ تو کہا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ غیر مسلم ہے، میں نے اس سے عقد طے کر دیا، اب اس سے میرے 2 بچے ہو گئے، ایک بچے کی عمر اب 4 سال، ایک بچے کی عمر آگے 6 سال ہو گئی۔ کہا اب یہ جو میری گھر والی اب بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دیتی ہے،
اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے سامنے وہ بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے، میں اسے روکتا ہوں وہ باز نہیں آتی، میں منع کرتا ہوں وہ رکتی نہیں، وہ میرے سے باز کرتی ہے، میرے پاس دلائل نہیں، میں اسلام سے شریعت سے واقف نہیں، میرا مطالعہ نہیں۔ تو اب پہلے تو چلو میں خود بھٹک گیا، لیکن میری تو اب نئی نسل عیسائی ہو رہی، تو حضرت کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیے، میرے بچے کم از کم مسلمان رہیں۔ اندر ایمان تو تھا، ایمان نے جھنجھوڑا کدھر چلا گیا، خود تو بے دین ہو گیا، دین سے دور ہوا، نسل بھی گمراہ ہو رہی۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو خط لکھا اور میں نے اس کو ایک کتاب بھیجی، عیسائیت کیا ہے، انگریزی ترجمہ، کہ گھر والی سے کہو اس کو پڑھے، اور میں نے کہا آپ کی گھر والی بھی چونکہ اللہ کو مانتی ہے تو آپ اس سے کہو کہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ جو سچا مذہب ہے مجھے وہ عطا فرما دے، اسلام سچا ہے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، عیسائیت ہے تو اس کی ڈال دے۔ اس سے کہا تم بھی اپنی بیوی کے لیے دعا کرو، دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور کہا گھر والی سے بھی کہو وہ اللہ سے مانگے، امید ہے انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو پلٹ دے گا۔ کہا چند مہینے گزر گئے، پھر اس کا خط آیا، کہا حضرت گھر والی نے کتاب تو پڑھ لی، دعا میں بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی نظر نہیں آیا، اب تک وہ عیسائیت پر ہے۔ فرمایا نہیں، دعا کرتے رہو، اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تم بھی اللہ سے مانگو، گھر والی سے بھی کہو جو مذہب سچا ہے اللہ اس کی محبت دل میں ڈال دے۔ اب یہ بھی رات کو اٹھا، اللہ سے مانگا، یا اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تو میری اولاد عیسائی بن رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے، مولا کریم دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں، تو میری گھر والی کو ہدایت عطا فرما دے۔ ادھر اس نے اللہ سے دعا کی، ادھر گھر والی بھی دعا کرتی تھی۔ کہا رمضان سے 2 دن پہلے کی بات، کہا میری گھر والی یونیورسٹی جا رہی تھی، میں اس کے ساتھ تھا، وہ یونیورسٹی کسی کام کے لیے گئی، میں بھی ساتھ گیا، جب واپسی آ رہی تھی تو وہ گھر والی گاڑی چلا رہی تھی، میں ساتھ بیٹھا تھا، تو گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ایک جگہ اس نے گاڑی ایک درخت کے نیچے موڑی، اسٹیئرنگ پہ سر رکھا، خوب رونے لگ گئے، ایسی رو رہی اس کو ہچکیاں لگ گئی تھیں، مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ کہا قریب میں اگر کوئی اسلامی سینٹر ہو مجھے وہاں لے کے چلو، میں کلمہ پڑھتی ہوں مسلمان ہوتی، اسلام سچا دین ہے، قریب میں کوئی جگہ ہے مجھے لے کے جاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میرے لیے برقع خرید لو تاکہ میں برقع اوڑھ لوں، اب میں گھر جاؤں گی اسلام کی حالت میں، قریب کوئی ہے تو مجھے کلمہ پہلے پڑھاؤ۔ کہاں اس کو ہچکیاں لگی ہیں، آنسو بہ رہے مسلسل۔ کہا میں حیران ہو گیا، میں نے دعوت نہیں دی، کچھ بولا نہیں ہے اس کو، گاڑی چلاتی جا رہی ہے، واپسی میں آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، اچانک اللہ نے دل کی دنیا پلٹ دی ہے۔ کہا قریب میں اسلامی سینٹر تھا، میں وہاں لے کر گیا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں، کہا وہیں میری گھر والی مسلمان ہو گئی۔ میں قریب میں گیا، ایک جگہ سے بڑی چادر برقع لیا، اس نے وہ چادر اوڑھی، کہا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ چند دن اللہ سے مانگا تھا، کیسی قادر ذات ہے، دلوں کو بدلنے والی ذات ہے کہ اللہ نے بیوی کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب وہ تیسرا خط لکھتا ہے حضرت کو، کہا حضرت 2 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، میری گھر والی بھی سحری میں اٹھی ہوئی ہے، میں بھی سحری میں اٹھا ہوا ہوں، اس نے بھی تہجد پڑھی ہے، میں نے بھی تہجد پڑھی ہے، آج ہمارے دونوں بچے بھی سحری میں اٹھے ہوئے، ہم سحری کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ الحمدللہ میرے بچوں نے بھی روزے کی نیت کی، گھر والی نے بھی نیت کی ہے، آج کا دن میرے لیے زندگی میں بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کی ذات طاقتور ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں، دلوں کا پلٹنا اللہ کے اختیار میں، صرف شرط ہے آنسوں کے 2 قطرے، اگر یہ ندامت سے بہہ جائے، انسان اللہ سے مانگ لے، سب سے قیمتی چیز جب اللہ ہدایت دیتا ہے، رزق نہیں دے گا، ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، ہدایت سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے ہر نماز میں ایک سوال، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، استقامت عطا فرما، تو سب سے قیمتی نعمت ہدایت ہے۔ تو میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، ہماری اولادوں کو اللہ دین کی سمجھ دے، فہم دے، استقامت دے، اعمال کی توفیق دے، اللہ ان کو نمازی بنائے اور رزق حلال کی پابندی کریں تاکہ ہماری اولادیں نیک بنیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔